أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية علي ابن أبي طالب. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والمحبة والإرفان مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام الحسن عليه السلام لا يوم كيومك يا أبا عبد الله الحسين. گزارش مومنین سے ادھر ادھر کھڑے رہنے سے کیا فائدہ؟ یہ بیچ میں اگر آ جائے تو یہ آنے جانے کا سلسلہ تھوڑا رک جائے گا. مومنین ادھر آ جائیے تو ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوگی. ادھر تھوڑا سا آگے بیٹھ جائیں، کھڑے ہیں، اس لہٰذا ایک بلند ترین سلوات پڑھ دی جسے آگے آنا آ جائے. خالق کائنات پروردگار عالم کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. اس معبود حقیقی کی بارگاہ میں یہ شکر کا سجدہ ہے کہ ہم پھر اجر رسالت کو ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں، اور بڑے ہی عجیب انداز سے اور بڑے ہی دلسوز انداز سے آپ حضرات عزاداری سید الشہداء میں شریک ہیں. خدا آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے. لہٰذا میں بہت طولانی نہیں، بہت ہی مختصر سے وقت میں لہٰذا تقریر اپنی مکمل کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ مصاب ہوں گے. اور جو مومنین تشریف فرما ہے دور دراز میری باتیں پہنچ رہی ہیں، چونکہ یہ پیغام حسینیت یہ کوئی مخصوص پیغام نہیں ہے، بلکہ جس کے دل میں ذرا بھی انسانیت زندہ ہے وہ حسین کے درد کو احساس کرتا ہے، وہ حسینیت کے آواز کو سنتا ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ تو ہر دور کے ہر دین کے انسان کا ہے، تو ہر دور کے ہر دین کے انسان کا ہے. کم کبھی بھی تیری توقیر نہ ہونے دیں گے. ہم سلامت ہیں زمانے میں تو انشاءاللہ تجھ کو ایک قوم کی جاگیر نہ ہونے دیں گے. ایک اور بلند ترین صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. لہٰذا میں ابھی کل بھی چونکہ داؤد پور میں تھا اور بہت ہی جلدی بات جو وہاں سے رکی تھی، جو حضرات ہیں جو نہیں ہیں سمجھے، میں ایک فقرہ بس کہہ رہا ہوں اور اسی میں گفتگو تمام ہو جائے گی کہ ہم کربلا کس سے لیں اور ہم کربلا کس سے جانیں کہ کربلا کیا ہے. نہ کوئی مولوی بتائے گا کہ کربلا کیا ہے، بلکہ وہ بتائے گا جو کربلا کو تیار کر رہا ہے، جو کربلا کو آمادہ کر رہا ہے. آج اتنے بڑا مجمع آپ کے اس کٹ گھر میں موجود ہے تاکہ دیکھیے ہر آدمی یہ سمجھنے کے لیے آیا ہے کہ کربلا ہے کیا. یہ کون سا ایسا سیلاب ہے کہ جو 1400 برس سے رواں دواں ہے کہ ہر آدمی حسینیت کی آواز کے اوپر لبیک کہتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے. یہ کون سا ایسا کربلا میں واقعہ یا حادثہ یا کون سا ایسا ہوا. میں بہت ہی اہم فقرہ
امام حسن علیہ السلام کا، اور وہیں سے گفتگو یہی فضائل اور اسی کے بعد مسائل۔ آپ سماعت کریے، جیسے آپ کا دل چاہتا ہے ویسے آپ اس کا جواب دیجئے گا۔ امام حسن علیہ السلام نے ایک فقرہ امام حسین علیہ السلام کے لیے کہا، اور وہی کربلا بھی سمجھا دی کہ پہچانو کہ کربلا کیا ہے۔ جب امام حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تش میں گر رہے تھے اور امام زہر سے پوری طرح سے جسم ان کا چھلنی ہو چکا تھا، تو اس وقت امام حسن نے ایک فقرہ کہا۔ کیا کہا؟ زینب رو رہی ہے، کلثوم رو رہی ہے، سب رو رہے ہیں، مگر جیسے ہی آقا حسین کو روتے ہوئے دیکھا تو امام حسن نے کہا لا یوم کا یومک یا ابا عبداللہ، اے حسین سب روئے، آپ نہ روئیے، آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے۔ اتنا بڑا مجمع ہے کٹ گھر کا، آپ مجھے بتائیے یہ مصائبی تو ہے نا۔ امام حسن اگر باپ جاکنی کے عالم میں ہو اور بیٹے سے کہہ رہا ہو باپ کہ سب روئے، بیٹا تم مت رونا، یہ تسلی تو دی ہے امام حسن نے، لیکن یہ تسلی نہیں ہے، یہ کربلا سمجھا رہے ہیں حسن۔ نہیں، اپنے جذبات کو تھوڑا قابو میں رکھیے اور اس کے بعد کربلا کو سمجھیے۔ اس لیے کہ معصوم اگر کسی کے لیے کلام کرتا ہے تو یہ کلام ایسے ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ چاپلوسی کی عادت ہماری ہوتی ہے۔ نہیں توجہ چاہ رہا ہوں، چاپلوسیاں ہم کرتے ہیں، مگر اگر اہل بیت کسی کے لیے کچھ کہتے ہیں تو وہ حقیقت کی عکاسی ہوتی ہے۔ اگر کسی کے لیے کچھ کہا ہے تو وہ حقیقت ہوتی ہے، چاپلوسیاں ہم کرتے ہیں۔ کیا کہا؟ حسین آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے۔ آپ دیکھیے وقت بہت کم ہے، لہٰذا اس پر خطو کو سمجھیے، علماء تشریف فرمائیں۔ کیا کہا؟ حسین آپ نہ روئیے، آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے۔ یہ عاشور کی طرف اشارہ ہے، یعنی عاشور کے دن جیسا کوئی دن نہیں، یعنی سمجھیے کہ امام حسن نے آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے قیامت تک یہ جتنے دن آئیں گے سارے دن ایک طرف، حسین کا عاشورہ ایک طرف۔ دیکھیے اگر گفتگو پہنچ گئی تو اپنی جگہوں سے آپ کھڑے ہو کے سراہیں گے میرے اس فقرے کو، اگر بات پہنچ گئی۔ کیا کہا امام حسن نے؟ کہ حسین آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں۔ میں بہت سرسری کہہ رہا ہوں، آدم کے دن آسان تھے، نوح کے دن آسان تھے، مبلغین بتائیں گے ہم 950 سال جس نبی نے تبلیغ کی ہو اس کے دن آسان ہوں گے؟ کتنی مشکلات اور کتنی پریشانیاں جھیلی ہے جناب نوح نے۔ اما کوئی مولوی 2 سال کسی گاؤں میں رہتا ہے تو مصیبتوں کے پہاڑ اس کے پاس ہوتے ہیں۔ توجہ کریے، جو 950 سال جو نبی تبلیغ دین کرے اس کے پاس مصیبتوں کا کتنا بڑا دفتر ہوگا، سوچئے کیا دن۔ لیکن امام حسن نے جناب نوح کے لیے نہیں کہا، نہ جناب آدم کے لیے کہا۔ کتنا سخت دن ہے جناب آدم اور نوح کا، مولا کہہ دیتے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں، حسن تھوڑی نہ تھے نوح کے زمانے میں، اما یہی تو تھے سب سے پہلے۔ نہیں توجہ کریں کہ جب کوئی نہ تھا، جناب ابراہیم بیٹے کا امتحان، مال کا امتحان، جان کا امتحان، بیچارے سب کچھ قربان کر دیا انہوں نے، مگر جناب ابراہیم کے لیے بھی امام حسن نے نہیں کہا۔ جناب موسیٰ، فرعون جیسا بادشاہ کسی نبی کے زمانے میں ہو تو پریشانیوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے آپ، نہیں کہا جناب موسیٰ کے لیے، جناب عیسیٰ کے لیے بھی نہیں کہا۔ سولی پہ چڑھائے گئے بیچارے، میں بہت جلدی گزر گیا ورنہ یہ 1 گھنٹے کی پوری مجلس ہے اگر پڑھنے پہ آ جائے آدمی۔ آپ یہ دیکھیے جناب عیسیٰ موسیٰ چھوڑیے، اما اپنے نانا کے لیے کہہ دیتے، جس نبی نے یہ کہا ہو جتنی اذیت مجھے دی گئی اتنی اذیت کسی کو نہیں دی گئی، کیا کیا نہیں ہوا پیغمبر کے ساتھ، لیکن اپنے نانا کے لیے بھی نہیں کہا۔ ارے چلیے اپنے نانا کے لیے نہیں کہا، مولا اپنی اماں کے لیے کہہ دیتے، آپ کی اماں کی تو پسلیاں ٹوٹ گئیں، چاچا مصیبتیں سیدہ نے نہیں سہی، مگر نہیں کہا۔ امیر المؤمنین 25 سال تک خاموش رہے، خود شکریہ جا کے اٹھا کے پڑھیے، کہا حلق میں ہڈی پھنسی ہے اور میری آنکھ میں تنکا ہے، نہ علی نگل سکتے ہیں نہ نکال سکتے ہیں۔ مگر امام حسن نے اپنے بابا کے لیے بھی نہیں کہا کہ بابا جیسا دن آپ کا ویسا دن کسی کا نہیں۔ اما چھوڑیے، مولا اپنے لیے کہتے، امام حسن کے ساتھ کم ظلم نہیں ہوا،
سامنے والا آ کے گالی دے رہا ہے، اتنا بڑا کٹ گھر ہے، میں مجلس پڑھنے کے لیے آیا ہوں، یہاں کے لوگ مجھے جانتے ہیں، ابھی کٹ گھر کا کوئی آدمی آ کے مجھے کچھ الٹا سیدھا کہنے لگے، یہ مجھے بہت برا لگے گا۔ امام حسن کا اصلی صحابی آ کے امام کو گالیاں دے رہا ہے، کتنا سخت ہے امام حسن کے لیے، نہیں کہا، لیکن جیسے ہی حسین کی بات آئی تو کہا حسین آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں۔ توجہ کریے، یعنی ایک عاشورہ حسین کے ایک دن کا مقابلہ دنیا کا کوئی دن نہیں کر سکتا، نہ آدم کے دن، نہ نوح کے دن، نہ ابراہیم کے دن، نہ موسیٰ کے دن، نہ عیسیٰ کے دن، نہ محمد کے ایام، نہ علی کے ایام، نہ فاطمہ۔ نہیں توجہ کر رہے ہیں، ابھی تک کربلا نہیں سمجھے۔ آیت اللہ جواد عاملی نے کہا اس فقرے میں مصائب نہیں ہے بلکہ کربلا سمجھائی جا رہی ہے، چونکہ حسین کربلا میں جہاں پہ کھڑے ہیں اگر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا آدم کی زحمتیں برباد، نوح کی زحمتیں برباد، ابراہیم کی زحمتیں برباد۔ حسین آیت اللہ جواد عاملی کہتے ہیں اس فقرے میں مصائب نہیں ہے بلکہ فضائل ہے۔ کربلا میں حسین اس مقام پہ کھڑے ہیں، اگر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا آدم کی زحمتیں برباد، نوح کی زحمتیں برباد، ابراہیم کی زحمتیں برباد، لیکن کروڑوں سلام ہو حسین نے ایک قدم آگے بڑھا کر آدم کی زحمتوں کو بچایا، نوح کی زحمتوں کو بچایا۔ نہیں، اسی لیے کسی کے لیے نہیں کہا گیا مگر حسین کے لیے سب نے کہا آدم کے وارث تم پر ہمارا سلام، نوح کے وارث تم پر ہمارا سلام۔ یہ ہے کربلا، یہ ہے وہ عظیم معرکہ، آپ کو کہیں نہیں ملے گا، صرف آقا حسین کے لیے۔ حسین آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خالی مصائب نہیں ہے، یہ فضائل کی طرف اشارہ ہے۔ میں بہت جلدی کہہ رہا ہوں، کربلا سمجھیے، اتنا بڑا مجمع ہے، وقت بہت کم ہے، میں بس یہاں سے اور مصائب۔ کیا ہے کربلا؟ ہر آدمی کو دیکھیے تو کربلا کا ڈسکشن کرتا ہے، چوراہے پر، گلی پر، سوچتا ہے کہ جیسے چائے کی دکان پہ چائے پیتا ہے ویسے سوچتا ہے کہ کربلا بھی سمجھی جائے گی۔ نہیں، جیسے لوگوں کے گھروں میں بیٹھ کر لوگوں کے گھروں کا ڈسکشن ہوتا ہے ویسے سوچتا ہے کربلا بھی ویسے ہی ہے۔ نہیں، کربلا بہت عظیم ہے، علماء بیٹھے ہیں، اس لیے کہ ہمارے دماغ کی اپج نہیں ہے کربلا۔ جو لوگ داؤد پور میں رہے وہ سمجھیں میری باتوں کو، میں بہت ہی اہم باتیں آپ کے ذہنوں میں رکھ رہا ہوں، جس کو دیکھیے ہر آدمی کربلا کی آگے تفسیر کرنے چلے جاتا ہے کہ یہ کربلا اور یہ کربلا۔ آیت اللہ جواد عاملی کہتے ہیں کہ 1400 برس ہو گئے، کربلا کی حقیقت تو دور کی بات، الف بائے کربلا کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے۔ دیکھیں کربلا کے ساتھ جو قصہ ہوا وہ یہ، آج نمازی کہے گا حسین نماز کے لیے، روزے دار کہے گا حسین روزے کے لیے، حاجی کہے گا حسین حج کے لیے، کوفی کہیں گے ہمارے خط نے حسین کو نکال دیا۔ مقصد حسین اسی میں ہے، مگر سمجھیے میں بہت جلدی کہہ رہا ہوں، اصول دین کتنے ہیں؟ ابھی ہمارے تفسیر بھائی سے گفتگو چل رہی تھی اسی اصول دین کے اوپر، بولیے اصول دین کتنے ہیں؟ 5۔ میں چاہ رہا ہوں کہ جو تقدیر بارش کی وجہ سے خلل کر رک گئی اسے آپ سن لیجئے۔ اصول دین کتنے ہیں؟ 5۔ توحید، عدل، نبوت، امامت۔ ابھی قیامت آنے والی نہیں، کتنی بچی؟
بولیے 4. عدل کو توحید سے ملائیے. کتنی چیز بچی؟ کتنی بچی؟ 3. توحید، نبوت، امامت. یزید کی حکومت کتنے سال؟ توجہ چاہ رہا ہوں. یزید کی حکومت 3 سال. اور یہ اصول دین توحید، نبوت، امامت ابھی ذہن میں رکھیے. قیامت آئے گی نہیں، ابھی آنے والی ہے. اور ہم نے عدل کو توحید سے ملا دیا. اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ 3 اور یزید کی حکومت 3 سال. یہ جو آپ آج یزید کو اتنا بے وقوف سمجھ رہے ہیں، نہیں سمجھ رہے ہیں، اما یہ اتنا بے وقوف نہیں تھا، ورنہ آج بھی وہ ویڈیو وائرل نہ ہوتی جس میں لوگ یزید کو خواب میں دیکھتے. ارے نہیں توجہ کر رہے ہیں. آج جو یزید کو کچھ لوگ خواب میں دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دل میں ابھی بھی کسک ہے. نہیں اور کہہ رہے ہیں دل میں ابھی بھی کسک ہے. وہ تو سلام زینب کا کہ ایسا رگڑا، ایسا کچلا کہ زینب نے کہا محبت تو دل میں ہوگی مگر منہ سے نہیں کہہ پاؤ گے. ایسی نہ کوئی اب تک ہم شیر نظر آئی، ایسی نہ کوئی اب تک ہم شیر نظر آئی. یہ شیر فاطمہ کی تاثیر نظر آئی. زینب نے قیادت کی اہل حرم بشر، وہ شام غریبوں سے شبیر نظر آئی. وہ شام غریبوں سے شبیر نظر آئی. حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، یزیدیت. یہ بہت عظیم ہے. توحید، نبوت اور امامت. یزید کے بھی 3 سال. پہلے سال حسین کو قتل کیا، نہیں سمجھ رہے ہیں، امامت کا خاتمہ. دوسرے سال تاراج مدینہ، آثار نبوت مٹا دیے. اب بچا کیا ہے؟ نبوت سے اوپر ہے کیا؟ توحید. تیسرے سال کعبے پہ حملہ. اب بچائیے بچا کیا ہے؟ اب کہتے رہیے نماز کے لیے نکلے، روزے کے لیے نکلے. کتنی دور کی یہ چلا تھا. یہ جو ہمارے یہاں مولوی صاحب کربلا کی جو تفسیریں ہوتی ہیں وہ ایسے ہی ہے کہ آپ کے کٹ گھر میں بھی کہیں آگ جلتی ہوگی، 2-4 لوگ وہاں کر کے ہوتی ہو کوئی جگہ ہوگی پوائنٹ، تو وہاں پہ پہنچے تھے 4 لوگ. ایک صاحب نے کہا جاڑا اپنے شباب میں تھا، سورج نکل رہا تھا. ایک صاحب نے کہا بابو یہ بتاؤ کہ یہ سورج کیوں نکلتا ہے؟ تو ایک صاحب پھروا لے کے کھڑے تھے جسے لگ رہا تھا کہ کھیتی میں جانے والے ہیں اور بہت تگڑے سے. انہوں نے کہا بابو ہم بتائیں گے سورج کیوں نکلتا ہے. کہ بتائیے. کہ سورج اس لیے نکل رہا ہے، وہ جو 10 بیگھہ چک میری گیلی پڑی ہے، دیکھیے اگر کربلا اسلام نوعیت سے سنیے، وہ کہنے لگے کہ وہ جو 10 بیگھہ چک میری گیلی پڑی ہے، سورج اس لیے نکلے گا کہ تاکہ میرا کھیت سوکھے اور اس میں ہم کھیتی کر سکیں. بہت دور کی چلا. ایک صاحب فارن رہتے تھے، سندھ سے پتہ چل رہا تھا کہ دبئی سے آئے ہیں. انہوں نے کہا کہاں کی باتیں آپ اڑا رہے ہیں؟ سورج اس لیے نکل رہا ہے جو فارن سے پتیلی ہم لائے ہیں اور اس میں کھانا سورج کی کرنوں سے بنتا ہے. سورج اس لیے نکل رہا ہے تاکہ ہمارا کھانا پک جائے. یہ اس سے تگڑی ہو گئی. اب ایک صاحب دعوت کے شوقین آدمی تھے، انہوں نے کہا کہاں فالتو باتیں کر رہے ہیں، ابھی میں نے اپنا کپڑا دھو کے ڈالا ہے. نہیں غور کر رہے ہیں کہ سورج اس لیے نکلے گا کہ تاکہ ہمارا کپڑا سوکھے اور اس کے بعد ہم دعوت میں شام کی توڑ میں جا سکیں. 3 آدمی ایک سورج کے نکلنے کو 3 طرح سے بتا رہے ہیں. ایک صاحب قوم و نجف کی خاک چھان رکھی تھی، وہ بیچارے نظر جھکائے بیٹھے تھے نیچے. توجہ کریے، وہ نگاہیں جھکائے بیٹھے ہوئے تھے. ان تینوں نے کہا بابو تم بھی کچھ بول دو کہ سورج کیوں نکلتا ہے. کہ چچا نہ آپ غلط کہہ رہے
نہ آپ غلط کہہ رہے، نہ آپ غلط کہہ رہے، مگر سورج کے نکلنے کا مقصد یہ نہیں ہے، اس لیے کہ سورج کے نکلنے کا بس ایک مقصد ہے، سورج کے نکلنے کا ایک مقصد ہے کہ بابو وہ مقصد کون سا ہے؟ کہ سورج کا مقصد ایک یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر سنیے بات بھائی روکیے سب نہیں حسین تو کچھ بھی نہیں فسانے میں عبد چلا ہے شبیر جس کو کہتے ہیں بجھے تو پھر گئی روشنی زمانے میں مولوی صاحب تو وقت کم ہے، مولوی صاحب وقت کم ہے، معذرت چاہ رہا ہوں۔ آپ دیکھیں اس نے کہا سورج کے نکلنے کا بس ایک مقصد ہے، وہ چاہتا یہ ہے کہ انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لے کے آئے۔ اب دیکھیے یزید کیا چاہتا تھا، جو کہتے نماز کے لیے، اب وہ تینوں چڑھ بیٹھے، یہ جو ہمارا کھیت سوکھا، یہ جو ہمارا کپڑا سوکھا، یہ جو ہمارا کھانا پکا، اس نے کہا یہ سب صدقے میں ہے، یہ سب صدقے میں ہے۔ اب آپ سمجھے کربلا حسین الوہیت کے تحفظ کے لیے حسین نکلے، صدقے میں نماز بچ گئی، روزہ بچ گیا، زکاة کربلا حسین الوہیت کا اثر ختم ہو جاتا اگر کربلا میں حسین نہ جاتے۔ یہ تو اس العطش کی آواز نے یہ صدا بلند کی، خدا ہم پیاسے تو رہ سکتے ہیں مگر تیرا نام مٹ جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ اجرکم عند اللہ، جزاکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ بس میری ماں بہنیں، یہ کثیر مجمع جو آج حاضر ہے وہ صرف ایک نام پہ حاضر ہے جس کا نام حسین۔ ہمارے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، جو حسین کا نام آئے آنکھوں سے آنسو نہ جائے۔ آئیے سلام کر لیں کس کو؟ غریب کربلا حسین کو۔ السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، سلام جد مظلوم حسین پر جس کو گوشت فن کے طرح ذبح کیا گیا۔ آوازیں بلند کر لو، تڑپ تڑپ کے روگے۔ شرف ہے کہ آپ یہاں بیٹھے۔ ہمارا چوتھا امام فرماتے ہیں کہ مولا کا چاہنے والا تھا، گھر میں مجلس رکھی، امام کو نہیں بلایا۔ دوسرے دن جب میرا آقا کے سامنے حاضر ہوا، امام نے کہا تو نے مجلس کی ہمیں نہیں بلایا۔ کہا اے مولا کیسے بلاؤں، آپ ایسے تڑپ تڑپ کے، اے مولا جیسے مچھلی تڑپتی ہے نا، آپ ایسے تڑپ تڑپ کے روتے ہیں۔ مولا ہم ڈرتے ہیں کہیں آپ کو کھو نہ دیں۔ ارے اللہ اکبر، ہمارا چوتھا کہتا ہے ارے تمہاری آنکھیں حیرت کریں گی جب ہماری جدہ جزاک اللہ، تم نے ہمیں نہیں بلایا۔ سنیں گے عظمت اس فرش کی جہاں بیٹھے ہیں کہ مولا وجہ یہ ہے۔ امام نے کہا یہ بتا کیا سمجھتا ہے کہ میں نہیں آیا تھا؟ کہ مولا کہاں بیٹھے تھے؟
کہاں جہاں چپلیں جہاں نالین عزاداروں کی اتری تھی وہی تھا کہ مولا آپ اندر آتے کہ کیسے آتا وہاں حسین کی ماں ہائے سر پیٹو عزاداروں جزاک اللہ جزاکم اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے رفتہ رفتہ تم عزا کو ختم اور انتہا کی جانب جا رہے ہو یہ قافلہ حسینی کوفے سے نکل رہا ہے اب وہ منزل آ رہی ہے کہ جس میں جب بھی پوچھا جائے گا مولا کیا ہوا تو جانتے ہیں ہمارا چوتھا امام کیا کہے گا الشام 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 نہیں آپ آوازیں بلند کر لیں میں مسائب وہیں پہ ختم کر دوں گا بس اس کو زیادہ کی زحمت نہیں ہے ہمارے چوتھے امام سے ملحان نے بارہا سنا ہے لیکن کبھی وجہ سنی ہے ابھی آپ نے جناب سکینہ کا دل سوچ نوحہ سماعت کیا آئیے بی بی تک مسائب کو پہنچا کے منزل کو اس منزل تک پہنچا دو اللہ اکبر کوئی کسی پہ روئے نہ روئے مگر امام زمانہ نے سب سے زیادہ گریا اس رخسار پہ کیا کہ سلام ان رخساروں پر جس کے رنگ بدلتے رہے سلام ان ہونٹوں پر جو پیاس کی وجہ سے مرجھا گئے سلام جزاکم اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل ہو بس حق کی گریہ ادا کر رہے ہیں جزاکم اللہ کسی نے چوتھے امام سے پوچھا مولا شام ہی کیوں کہا کہ نہ پوچھو کچھ وجہ ایسی ہے جو میں پوری زندگی بھول نہ پایا کہ مولا یہ جتنے لوگ ہیں بتائیے جو باہر سے آئے ہیں یقین ہے نا پلٹ کے گھر پہنچو گے بستر نرم ملے گا راستے میں سبیلے اور پانی کا انتظام ہے مولا سے پوچھا مولا آپ نے شام ہی کیوں کہا کہ نہ پوچھو 3 وجہیں جو بڑی قیامت کی میرے آقا نے بتایا کہ پہلی وجہ یہ میری ماں بہنیں ہیں دیکھیے کتنے سکون کے ساتھ جلوس میں چل رہی ہیں پردہ ہے سب کو سلامت ہے سوچئے کتنا غیرت دار ہے ہمارا آقا کہتا شام اس لیے کہا ہمیں ایسے در سے شام میں داخل کیا گیا جہاں بے حیاؤں کا مجمع جہاں پتھر مارے جا رہے تھے یہ علی کی بیٹیاں ارے پتھر یہ علی کی بیٹیاں آگ پتھر کی بارش اے مولا یہ تو ہم نے سنا ہے بہت قیامت ہے کہ مولا کہ اور وجہ سنو جب انگارے پھینکے گئے ایک انگارہ میرے امامے پہ آیا کہ مولا ہٹا لیتے کہ کیسے ہٹاتا ہاتھوں میں ہتھکڑی ارے پیروں میں بیڑیاں جزاک اللہ آوازیں بلند کر لو ختم ہو رہے مسائل اے مولا مولا دوسری وجہ اے مولا بتائیے نا یہ تو ہر آدمی روئے گا وہی نہیں روئے گا جس کے سینے میں دل نہ ہو جو صاحب اولاد ہیں وہ تڑپ کے روئیں گے اور جو بھائی ہیں وہ تڑپ کے کہ مولا دوسرا کہ
کہ نہ پوچھو کہ ہمیں ایسے زندان میں رکھا گیا، دن کی دھوپ ہمارے اوپر، رات کی شبنم ہمارے اوپر، چھت نہ تھی۔ کہ مولا اس میں کون سی مصیبت؟ کہ مصیبت سنو گے کہ جیسے صبح ہوتی تھی سکینہ میرے قریب آ کر، اے بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سکینہ کے پوچھتی تھی اے بھیا یہ بتا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہ مولا کیا کہتے تھے کہ کیا کہوں، یہ پرندے سفر پہ جا رہے ہیں۔ کہ مولا مصیبت کیا؟ کہ جیسے ہی شام ہوتی تھی پھر سکینہ میرے قریب، اے بھیا اب یہ پرندے، ارے مولا سجاد تڑپ کے ابھی اپنے گھر، سکینہ تڑپ کے بھیا مدینہ۔ نہیں میرے عزیزوں، اپنی جگہوں پہ بیٹھ لیجئے، میں آخری فقرہ ادا کر رہا ہوں، آخری مصائب کا وہ فقرہ جو آپ کے کلیجے کو جھنجھوڑ دے گا۔ ہمارا سید سجاد پوچھا مولا شام کیوں کہا؟ کہ یہ وجہ قیامت کی تھی کہ خدا نہ کرے کسی بہن کی میت ہو، بھائی لاچار ہو، ہاتھوں میں ہتھکڑی پیروں میں بیڑی۔ سن لو، مقتل نے لکھا کہ شام کی منزل بڑی عجیب تھی سید سجاد کے، بڑی قیامت تھی۔ میری آواز پہ نہ جائیے، آواز سن لیجئے، مصائب اگر دل پہ آ جائے تو جب یاد آئے روئیے گا اور تڑپ کے روئیے گا۔ آپ یہ اونٹ نہیں ہیں اس ہماری میں جتنا اونٹ کو دیکھتا ہوں اتنا رونا آتا ہے۔ آپ شام میں جائیے زیارت کے لیے تو شام میں جو ایرانی قافلہ پہنچتا ہے نا وہ منظر کشی کر کے گریہ کرتا ہے۔ اتنے میں ایک مدعا مصائب پڑھ رہا تھا، مصائب ختم ہو گئے، تقریر ختم ہو گئی۔ سنیے امام سجاد نے کیوں گریہ کیا شام پر، روایت کیا ہے؟ مقتل نے لکھا کہ ایک مدعا تھا ایرانی، وہ مصائب پڑھ رہا تھا۔ سکینہ کا مصائب پڑھتے پڑھتے ہر بیویوں کی آگوش کو دیکھا، ایک چھوٹی سی بچی، ایک 4 برس کی بچی، اس کی ماں سے ہاتھ جوڑا، اگر زحمت نہ ہو تو بچی کو مجھے دے دو۔ اس نے کہا اے مدعا کیا کرے گا؟ کہ کچھ نہیں، بس بچی کو دو۔ 4 برس کی بچی کو ہر آدمی پیار کرے گا۔ بچی کو اس نے گود میں لیا، سارے مجمع سے مخاطب ہوا، وہ کہنے لگا یہ بتا اگر ایک تماچا اگر اس بچی کو ماروں، وہ کہتا ہے کہ سارا مجمع کھڑا ہو گیا، تجھے یہ نہ کر لے دوں گا۔ وہ تڑپ کے کہنے لگا ہائے رے سکینہ، شبر کا حبشی ہاتھ۔ بس آخری اس نے کہا نہیں تماچا نہیں، اس نے کہا ایک اسٹول لایا جائے۔ ایک بڑا سا اسٹول لایا گیا اور اس نے بچی کو کھڑا کر دیا، مصائب ختم ہو گئے۔ اب جیسے ہی کھڑا کیا اس نے دھیرے سے اسٹول کو حرکت دی، بچی ڈری، ہائے ہم گرے۔ ارے جیسے ہی کہا گرے پورا مجمع دوڑ گیا، ارے بچی گر جائے گی، بچی گر جائے گی۔ ہائے سکینہ اونٹ کی پشت پر، اے بھیا ہم گرے، اے بھیا ہم گرے۔ سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑی، اے سکینہ